السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر بھائی السلام علیکم. شعیب السلام علیکم. اور کیمرے کے پیچھے والے شعیب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ جی آپ سب کے آنے کا. تو جناب ایسے ہے کہ کل ہوگی ہمارے یہاں پہلی رات رمضان کی، یعنی کہ جمعرات کو انشاءاللہ کل پہلی رات ہے رمضان کی. تیاریاں ہیں جناب. یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے نائی کیونکہ نہیں ملتے یہاں پر، سختی بہت سخت ہے، بند پڑا ہوا سب کچھ. اس شعیب نے بہت کوشش کی بچانے کی بال میرے، لیکن ہم نے پھر قربانی دے دی. ہم نے کہا نہیں بھئی یہ تو پتہ نہیں کب تک چلے گا، رمضان جو ہے ہلکے ہو کے گزارے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو شبیر بھائی بات ہو رہی تھی مکہ کے بارے میں. بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 50 سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ جو صحابہ فیل والا ہے نا. تو اس کی ہم نے اس کو تو ڈسکس کر لیا تھا. اب بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ کیسا تھا؟ ماشاء اللہ آپ نے تو مکہ کو بڑے رنگوں میں دیکھا گزشتہ 25 سالوں میں. تو اب تو ان میں سے کچھ پہاڑ رہے بھی نہیں، جیسے کہ جبل کعبہ ہم سب کہتے ہیں. جبل کعبہ جبل کعبہ آپ نے دیکھا جبل کعبہ کو؟ جبل کعبہ دیکھا ہے، اور جبل کعبہ یہ جو ہے تقریباً یعنی میں نے اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، جو کنسٹرکشن وغیرہ وہاں ہو رہی ہے سب میرے سامنے ہو رہی تھی. اور یہاں ہم جب پہلے شارع منصور پر رہتے تھے تو وہاں سے ہم بائی واک حرم جاتے تھے، تو جبل کعبہ کافی اونچا ہوا کرتا تھا. تو یہ پھر وہاں پہ کوبریاں وغیرہ بن گئیں تو پھر وہ ٹوٹ گئے. اور اب تو آپ کے سامنے حرم کے قریب تو تقریباً سارے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ گئے. یہ 4 پہاڑ جو ہے بیسیکلی مشہور ہیں. آپ اگر دیکھیں نا تو جس طرح پھول کی کونپلیں ہوتی ہیں نا، اس طرح ہیں یہ پہاڑ. مطلب بالکل ان کے درمیان میں کعبہ ہے، اور یہ پہاڑ ان کے بالکل پہاڑوں کے دامن میں یہ ویلی ہے. 2.5 کلومیٹر کی بھی یہ ویلی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی ویلی ہے یہ نا. اور کہا جاتا ہے کہ اسی کو پھیلا کے جو ہے زمین پوری بنائی گئی ہے. 2.5-3 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اسی کو پھیلا کے زمین بنائی گئی ہے. زمین کی ناف سے پہلے بھی ذکر کیا کہا جاتا ہے. تو یہ 4 پہاڑ ہیں. آپ میں نے کہا یہ سارا واقعہ جبل کعبہ اب نہیں ایگزسٹ کرتا. جی بالکل اب نہیں ہے. اور جبل ابو قبیس جس کے اوپر اگین آپ ہی ان خوش نصیبوں میں سے، ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، جہاں پر کہ مسجد ہلال اور بلال، اس میں کیونکہ وہ اختلاف ہے، کچھ اس کو ہلال کہتے ہیں کچھ بلال کہتے ہیں، جہاں پر کہ شق قمر کا واقعہ ہوا تھا جو کہ اب پیلس کا پارٹ ہے. پیلس کا حصہ ہے. ٹھیک. تو وہ بھی تقریباً اب کسی کو نہیں نظر آتا جبل ابو قبیس جو ہے وہ کیا ہے. پھر جبل قیقان. اچھا یہ تھوڑا سا عربی پروننسیشن ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. ہم جو قاف بول رہے ہیں نا اردو میں، یہاں کی عربی میں، سعودیہ کی عربی میں اس کو گاف کہتے ہیں، گیگان اور گبیس. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح بولا جائے گا یہاں پر. پھر جہاد والی سائڈ تو وہ ہو گئی نا جی جہاں پر کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. پھر اب جو سب سے پرومننٹ پہاڑ بچا، ایک ہی بچا ہے، وہ کون سا والا؟ جبل عمر. لیکن وہ بھی پہاڑ آپ کو صرف نام کا ہی ہے، اونچائی ایک ہے، پہاڑ نہیں ہے. تقریباً آپ دیکھیں وہاں کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس کو تو آپ وہ بھی تقریباً اب ختم ہی ہو چکا ہے. ہاں جبل عمر بھی. جبل عمر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا جی وہ جبل ابو قبیس کے پیچھے والی سائڈ جو ہے شیبہ ابی عامر اس کے پاس، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے دادا محترم کا جو ہے گھر تھا. اچھا اس وقت گھر کس طرح کے ہوتے تھے؟ گھر جو تھے، یہ فیصل مسجد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اس خیمے کے طور پہ ہی بنائی گئی کہ عربوں کے یہاں اس طرح خیمے ہوتے تھے، کیونکہ چمڑے کے بنے ہوئے یہ خیمے تھے جن میں کہ عرب رہتے تھے. ویسے جگہ گھیرنے کے لیے پتھروں کی دیوار بنا لیتے تھے وہ پاس، لیکن اصل میں جو رہائش ہوتی تھی وہ چمڑے کے خیمے میں ہوتی تھی. صرف ایک ہی عمارت جو کہ مشہور تھی پتھر کی بنی ہوئی، وہ کون سی تھی؟ وہ تھی جناب آپ کی دارالندوہ، قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس. ایک سوال ہے نوید بھائی کہ جو عرب رہتے تھے یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا بعد میں، تو ان کے جو گھر تھے، گھر کے بارے میں تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ وہ گھر آیا بڑے ہوتے تھے یا درمیانے ہوتے تھے؟ گھر اصل میں اتنے بڑے، کیونکہ جگہ آپ نے دیکھیے بہت تھوڑی سی ہے. اگر ان پہاڑوں کے درمیان میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر کہ یہ کعبہ ہے، اسی کے اندر سارا شہر تھا. تو جو جگہ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑی بڑی جگہ نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی جگہ تھی. چمڑے کے خیمے تھے، کھالوں کے خیمے تھے، اور بس انہی کے اندر ہی وہ گھر تھے. لیکن جیسے کہ بعض پتھر کے بھی تھے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں تھی، جس پر کہ کفار سنگ باری کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی تو کھڑکیاں لکڑی کی تھیں اور وہ ٹوٹ جایا کرتی تھی. تو اس طرح بھی تھا، لیکن زیادہ تر چمڑے کے تھے. اور جو تھوڑے ویل آف لوگ تھے ان کے گھر جو تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے، لیکن بہت ہی نہ ہونے کے برابر، ایک آدھا کمرہ اس طرح.
اور بڑے کلوز ایک دوسرے سے ملے ہوئے, بڑی تنگ گلیوں کے ساتھ, کیونکہ پہاڑی علاقہ اونچ نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے وہ جہاد میں کافی اونچی پہاڑ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا, تم نے دیکھی ہے جہاد پر نا. اچھا, جہاد والی سائڈ پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا, اور انڈینس جو ہیں جانتے ہوں گے, جہاد والی سائڈ وہ جہاں پر پہلے کسی زمانے میں پاکستان ہاؤس ہوا کرتا تھا, اسے جہاد والی سائڈ کہتے ہیں. جبل ابو قبیس نے جیسے بتایا کہ صفا مروہ کی والی سائڈ جہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, وہ گھر جو ہے وہاں پر وہ والی جگہ ہو گئی. جبل کعبہ جو ہے وہ والی جگہ ہو گئی جناب آپ کی, جہاں پر کہ آپ کا باب عمرہ ہے, اور جہاں پر کہ اب موجودہ نئی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یہ جبل کعبہ ہے. جبل عمر جو ہے یہ اس وقت اتنی پرومیننٹ نہیں تھی, یہ تو حفائر تھی جگہ, حفائر کہتے ہیں عربی میں کھڈوں کو, تو یہ گڑھے تھے یہاں پر, اور یہیں پر وہ قبرستان بھی ایک ہے جس کو کہ زندوں کا قبرستان کہتے ہیں. واللہ عالم اس کے بارے میں کیا میتھ ہے, وہ ایک قبرستان ہے وہاں پر, اور وہ بھی محفوظ ہے بالکل. ساتھ ہی اس کے پیچھے جو پہاڑ شویت ہے جہاں پر نئے بلڈنگز بنی ہیں, جو نئے بڑے بڑے ہوٹل بن رہے ہیں ایک ہی ڈیزائن کے, وہ سارے جبل عمر ہیں. پھر جبل عمر کے ساتھ سے سڑک طریقے ابراہیم نکلتی ہے مصفلہ کی طرف, جیسے پاکستانی اور انڈین کبوتر والا چوک ہے کہتے ہیں, وہ جو سائڈ ہے اس سائڈ کے اوپر آپ کا یہ قدئی والی سائڈ ہے. تو یہ جبل قدئی کا سلسلہ بھی سے کہتے ہیں, قدئی جو ہے یہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے, یہ قدئی کا سلسلہ جو ہے یہ والا ہے, اور پھر اس سے آگے پھر ہم پہنچ جاتے ہیں جہاد پر. یہ اس طرح ہے جی. اور بات ہو رہی تھی مکہ شہر کے بارے میں کہ اس وقت وہاں پر صرف 2 کنویں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت. ایک زمزم کا جو پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے, تالاب بنائے گئے تھے چمڑے کے, اس کے اندر فرش بچھا کے اس میں پانی بھرا جاتا تھا زمزم کا پینے کے لیے. اور اسی طرح ایک اور کنواں تھا تھوڑا فاصلے پر جو کہ کپڑے دھونے کے استعمال میں آتا تھا. اور ابھی بھی شبیر بھائی یہاں پہ کنواں دیکھ لیں کتنے عام ہیں, جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی کنواں ہے, اور جس طرح ہمارا آفس ہے وہاں پر بھی پانی بور کر کے نکالا جاتا ہے. اور وہ پانی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بعض جگہ پہ کھارا ہوتا ہے, بعض جگہ پہ اکثر جگہ پر یہ کھارا ہے, لیکن صاف پانی بھی ملتا ہے یہاں پر. دارالندوہ کی بات ہو رہی تھی شبیر بھائی, یہ قضا نے بتایا کہ بنوایا تھا. قضا کے پاس آیا, قضا کے بعد اس کے بیٹے عبدالدار کے بعد حزم, اور حزم کے بعد آیا حکم کے پاس. حکم نے یہ اموی دور میں خود بھی وہ بنو امیہ سے تھا نا, 1 لاکھ درہم میں یہ بیچ دیا تھا. اور پھر عباسی دور میں اس کو ڈیمولش کیا گیا, پھر دوبارہ بھی اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ایک بار حرم کی توسیع کے لیے, اس کو ڈیمولش کیا گیا تھا. جو گھروں کے دروازے تھے اس دور کے اندر وہ حرم کی طرف کھلتے تھے شبیر بھائی. اور شعیب خان تم تو ماشاءاللہ ڈیوٹی کرتے ہو وہاں پہ, 24 گھنٹے گھومتے پھرتے ہو, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہو. 2-3 چیزیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ تھوڑے فاصلے پہ تھا کعبہ سے. وہ قریب جو گھر تھے نا, جو زیادہ قریب گھر تھے ان میں گھر نہیں تھا. وہ جو لائبریری کہتے ہیں وہ وہی گھر تھا, وہ ان کے دادا کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بھی بنایا تھا. حضرت ختیجہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد ان کے گھر میں قیام کیا تھا یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ قیام کیا تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنا لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں اس طرح ایک ملتی ہے روایت کہ جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال, یعنی کہ جب عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے, تو جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ قیام کہاں کر فرمائیں گے, اپنے گھر میں تشریف لے کے چلیں گے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقیل نے گھر چھوڑا ہی کہاں ہے. عقیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے, حضرت ابی طالب کے بیٹے تھے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اکثر مہاجرین کے جو مکان, باغات یا جو بھی املاک تھیں ان پر جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا تھا. تو اسی طرح جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا اس پر عقیل بن ابی طالب نے قبضہ کر لیا تھا. لیکن اس میں جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب اگلے ہی برس سن 7 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر واپس نہیں لیا اور نہ ہی اس میں دوبارہ کبھی قیام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے بنو ہاشم کو اور قریش کو. ان کے بعد تقریباً جو اقتدار تھا سارا کا سارا وہ چلا گیا, قوت چلی گئی بنو امیہ کے پاس. اس میں کچھ وجوہات جو تھیں وہ یہ بھی تھیں کہ ایک تو بنو امیہ کے پاس پیسہ زیادہ تھا, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب وہ بڑے منکسر المزاج تھے, بڑے فقیر آدمی تھے,
وہ زیادہ ان چیزوں میں پڑھتے نہیں تھے اور خود بھی ان کا بڑے متوسط حال تھے، مال دولت انہوں نے جمع نہیں کیا تھا، تو انہوں نے بھی زیادہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا تھے وہ ابو طالب تھے، اسی لیے جو ہے ان کے حوالے کیا تھا ان کے دادا نے، کیونکہ یہ عبد المطلب کی جو ایک بیوی تھی انہی سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی تھے. تو لیکن ابو لہب جو ہے وہ ایک اور ان کی زوجہ تھی، ان سے تھے، اور ابو لہب جو ہے اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہوا تھا قریش کو اس حوالے سے کہ ان کا کردار اچھا نہیں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے خزانے میں سے 2 سونے کے ہرن چوری کر کے بیچ دیے تھے، تو خزانے کے انچارج تھے وہ. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش کی جو اقتدار تھا، جو طاقت تھی، وہ کس طرح آٹومیٹکلی بنو امیہ کے پاس چلی گئی. تو بنو امیہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی جوانی کو پہنچے تو اقتدار رفتہ رفتہ بنو امیہ کی طرف شفٹ ہو چکا تھا. مکہ میں تمام جو کلیدی ہوتے تھے سوائے خزانے کے وہ ان کے پاس چلے گئے. خزانہ صرف بنو ہاشم میں ابو لہب کے پاس تھا، اور وہ اس کو ذاتی مصرف کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، اور وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف بھی تھے. تو یہ سچویشن تھی اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں بہت وقت گزارتے تھے، بات کرتے تھے. وہ جو عبادت کرتے تھے اس کا ایک خاندانی پس منظر بھی تھا. آپ یہ دیکھیں، عبد المطلب جو تھے وہ بھی بہت عبادت گزار تھے. جبل نور پہ جو غار حرا ہے یہ سنت عبد المطلب کی ہے. وہ یہاں پر باقاعدگی سے ہر سال قیام کرتے تھے اور مراقبہ کرتے تھے. ان کا یہاں پر ہر سال رمضان کا پورا مراقبہ جو ہے وہ تاریخی طور پہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کرتے ہوئے غار حرا میں جا کر مراقبہ کیا. اچھا، غار حرا کا جو مراقبہ ہے اس بارے میں ایک بات کہوں، یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبل طور پہ مراقبہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے مطلب جو کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کے اندر جو بیسک بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کیسے کرنا ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی گئی ہے نا، کہ انہوں نے غور و فکر کیا، مراقبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ چاند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے، سب کے بارے میں سب کو ڈکلائن کیا کہ جس چیز میں تغیر اور تبدل ہے نا جی، وہ کبھی رب نہیں ہو سکتی. جو سمجھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا. ایک تو ہم لوگ خود انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس کے الفاظ میں سمجھے بڑی باتیں کلیئر ہیں کہ جس چیز میں بھی تغیر اور تبدل ہے وہ رب نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، چاند ڈوبتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، سورج آتا ہے جاتا ہے، تو رب وہ ہے جس کی نفی نہیں ہو سکتی ہے، لا الہ. تو جہاں پر نفی نہیں ہے وہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مراقبہ کیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بپتسمہ جو لینے کے لیے گئے وہ بھی آبادی سے باہر جنگل میں گئے. مریم علیہ السلام ابھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے آبادی سے باہر گئی، حالانکہ اس وقت انہیں آبادی میں ہونا چاہیے تھا. یہ سارے عبادات کے چکر ہیں، سب عبادات کے ہیں. جتنے بھی انبیاء کے آپ نام لیں گے سب انبیاء نے یہ کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر جب وہ وہاں سے پھر اس طرح ہی غیر مسلموں میں بھی جو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کیا درجہ ہے. یہ جو بدھ مت ہے اس میں گوتم بدھ جو ہیں ان کو بھی جو گیان ملا وہ ایک درخت کے نیچے چھوڑ چھاڑ کے سب چلے گئے تھے. بیشتری وہاں بیٹھ کے مراقبہ کیا انہوں نے. مراقبہ، اور اب ہم سعودی عرب میں ہیں، یہاں ٹریول کرتے ہو آپ مکہ اور مدینہ روڈ کے اوپر تو دیکھا نہیں ہے لکھا ہوتا ہے مراقبہ. اصل میں کاف وہی، اگین پلیز آپ لوگ سمجھیے گا، ہم تھوڑا سعودی لہجے کو اور اردو لہجے کو مکس کر دیتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں، عادت پڑ گئی ہے. تو جو مراقبہ ہے نا، یعنی یہ جو مراقبہ ہے اس کا مطلب ہے کسی ایک جگہ پر روک کر تفکر کرنا، غور کرنا کسی چیز کے اوپر. تو جو حجاج آتے ہیں کو جہاں روکا جاتا ہے اس جگہ کو مراقبہ کہتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا، دیکھا آپ نے دونوں جگہ مکہ اور مدینہ کی دونوں کی باؤنڈریز پہ ہی ہے. تو یہ اسلام کا تو بیسک پرنسپل ہے. اب ہم لوگ دور ہو گئے ہیں، اب دیکھ لو یار باقی دنیا ان کے اوپر توجہ دیتی ہے اور ہم لوگ. ہاں، تو بات ہو رہی تھی خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی. تو جو حضرت عبد المطلب تھے ان کے لیے باقاعدہ خانہ کعبہ میں ایک اسپیشل غلیچہ بچھا ہوا ہوتا تھا حضرت عبد المطلب کے لیے. ہاں جی، ٹھیک. جہاں بیٹھ کر کے وہ اپنی عبادت کرتے تھے اور خانہ کعبہ میں وقت گزارتے تھے. مطلب اتنے مطلب عبادت گزار تھے اور اتنے محترم تھے کہ صرف ان کے لیے غلیچہ بیچتا تھا. پھر جب خانہ کعبہ میں جب مکہ میں قحط پڑا
تو بھی دعا کے لیے سب لوگ عبد المطلب کے پاس گئے، اور انہوں نے بھی کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے تھے ان کو گود میں اٹھا کر لے کر آئے اور خانہ کعبہ کے ساتھ لگا کے دعا کی، اور پھر کہا کہ اس شہر کی برکت سے یہ جو کہ بارش برستی ہے۔ تو اس طرح اس شہر کی اس وقت حدود اربا تھا سارا، اور کیونکہ پہاڑ بڑے اونچے تھے تو بڑی اچھی ڈیفنس تھی اس کی۔ اب ایک رہ گئی جناب جگہ جس کے ہم ذکر کرتے ہیں، وہ ہے جنت المعلا۔ جنت المعلا جو ہے جی، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ غزہ والی سائڈ پر ہے جی۔ اگین غزہ ہم اسے کہتے ہیں جو کہ صفا مروہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں طائف کی طرف جاتے ہیں تو جو آپ صفا مروہ حاجی صاحبان جس کو کہتے ہیں، ہم اس کو غزہ کہتے ہیں یہاں پر۔ تو غزہ والی سائڈ پر مسجد جن سے آگے جو پہاڑ آتا ہے اتیبیہ کے پاس، اس جگہ کو کہتے ہیں جنت المعلا۔ یہ جبل ختیجہ ہے بیسیکلی۔ ہوا یہ کہ مکہ میں مسلمانوں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی انہوں نے، کفار قریش نے، اور جگہ تھی بھی نہیں مسلمانوں کے پاس، تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جگہ ہبہ کر دی، ان کی ملکیت تھی، انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہبہ کی۔ تو یہاں پر روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے بھی مدفن ہیں معلا کی بھی۔ اس کے بعد خانہ کا اب جو موجودہ مکہ ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے جی، اب تو کئی میل پھیل گیا اس میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ جبل ثور یا جبل نور سے کھڑے ہو کے اس کا منظر دیکھیں تو اس سے متصل ویلیز نظر آتی ہیں لٹ اپ ہوئی نا، کیونکہ یہ اس طرح تو ہے نہیں کہ ایک پلین فلیٹ، آپ کو ایک ویلی یہاں پہ آباد نظر آئے گی، ایک ویلی یہاں پر، ایک ویلی یہاں پر۔ اسی لیے جب ہم مکہ میں ٹریول کرتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے کسی جگہ جانے میں، مطلب ہمارے لیے ایک نارمل سی بات ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر جانا ہو تو 40-50 کلومیٹر شہر کے اندر ٹریول کرنا ایک جگہ جانے کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ کہیں بھی ہمیں جو ہے نا وہ سیدھے روڈ جو ہے نا نہیں مل پاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہمیں گزر کے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔